السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا قرآن شریف جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اب اس کو بخشوانا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن مجید ہم نے مکمل کیا، اگر اس کو بخشوائیں گے نہیں تو یہ مطلب مانا نہیں جائے گا۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ جیسے جیسے مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو قرآن شریف مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اور مسجد میں بچے آتے ہیں کہ ہماری امی نے قرآن مکمل کیا ہے، اس کو بخش دیجئے۔ بخش دیتے ہیں امام لوگ، مؤذن لوگ اس کو۔ اور جیسے ہی رمضان گزر رہے ہیں نا تو 25 رمضان 27 رمضان خوب آئیں گے قرآن شریف بخشوانے کے لیے۔ تو یہ بخشنے کا کیا سین ہے، اور کیا قرآن مجید کو بخشنا ضروری ہے، بخشنے کا مطلب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آج ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی کچھ ہم عبادت کے کام کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا۔ جیسے ہی ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو برائی کرنے کے بعد کوئی اس کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے برائی کی فوراً لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کرنے کے بعد آپ یہ سوچو کہ میں نے نیکی کر لی تو وہ نیکی لکھی جائے گی، نہیں۔ جیسے ہی آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی جیسے جیسے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں فرشتہ ہمارے نام اعمال میں لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے پاؤ پارہ پڑھ لیا، اس نے 1 پارہ پڑھا آج، اس نے 2 پارے پڑھے آج۔ جب ہم قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں تو نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 1 قرآن مجید مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو بخشیں یا نہ بخشیں وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بخشنے کا جو مطلب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید کو پڑھا ہے کیا ہم اس کو کسی کو بخشنا چاہتے ہیں، مطلب کسی کو ایصال ثواب میں دینا چاہتے ہیں، صرف اتنا مطلب ہے بخشنے کا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو خواتین قرآن مجید مکمل کرتی ہیں تو مٹھائی بیچتی ہیں مسجد میں کچھ اور کہتی ہیں قرآن مجید بخش دیجئے، تو اس کا مطلب عام طور پر جو خواتین سمجھتی ہیں، جہاں تک میرے نالج میں ہے، تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن مجید اگر بخشے نہیں جائیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ آپ بخشو یا مت بخشو، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں نام اعمال میں آپ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنا پارہ پڑھا، اس نے 1 قرآن مجید مکمل کر لیا، اس نے 2 قرآن مجید مکمل کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بخشو یا مت بخشو، بخشنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اس پڑھے ہوئے قرآن مجید کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کسی مرحوم کو قرآن مجید کا ثواب پہنچانا چاہتی ہو تو پہنچا سکتی ہو۔ آپ نے جو قرآن مجید پڑھے ہیں اس کا ثواب آپ کسی مرحوم کو پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نماز کے بعد یا جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کریں، کبھی بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا یہ قرآن مجید رمضان کا، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، یا دنیا میں اب تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ ہے بخشنے کا بالکل آسان طریقہ۔ نہ بخشیں تو کچھ بھی نہیں، آپ کے نام اعمال میں تو وہ لکھ گیا۔ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہو وہ آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز لکھ دی جاتی ہے، ہم نفل نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ہم اس کو بخشیں یا نہ بخشیں نام اعمال میں تو لکھ گئیں۔ اب بخشنے کا کیا ہے کہ آپ دوسرے کو ٹرانسفر، یعنی مرحوم کو آپ اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو، نہ پہنچائیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے جو قرآن شریف پڑھے اگر اس کا ثواب ہم کسی مرحوم کو پہنچا دیں تو کیا ہمارے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے؟ نہ، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیسے کمی نہیں ہوگی؟ دیکھو، بالکل ایسے سمجھو آپ، یہ موبائل ہے، اس موبائل میں میرے کوئی ویڈیو ہے، مان لیجئے یہ ویڈیو میں 50 لوگوں کو شیئر کرتا ہوں تو میرے موبائل میں بھی یہ ویڈیو رہتی ہے اور 50 لوگوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔
تو جب دنیا کی ٹیکنالوجی ایسی ہے تو اللہ رب العالمین کی جس نے انسانوں کو دماغ دیا اور انسان نے اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی ٹیکنالوجی بنا لی، تو اللہ کا نظام تو اس سے بھی بہت زبردست ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب کے طور پر کسی مرحوم کو دے دیتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نام اعمال میں سے کوئی کمی ہو گئی، اس کو بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ روزے دار کو افطار کراؤ، روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور روزے دار کو افطار کرانے پر ایسے ہی ثواب تمہیں ملتا ہے جیسے روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، اور ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ ہم نے قرآن مجید پڑھے اور کسی مرحوم کو بخش دیے تو اس سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، ایک گفٹ کے طور پر جیسے ہوتا ہے نا، ہم اپنے بزرگوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، اپنے مرحوم اپنے دادا کو، اپنے ابا کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے ہماری اولاد نے ہمیں گفٹ دیا ہے، تو ان کو خوشی ملتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی مرحوم کو قرآن بخشتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کو ایک سکون پہنچتا ہے کہ اچھا ہمارے اپنوں نے کچھ ہمیں بھیجا ہے، ہمارے اپنوں نے ہمارے لیے دعاؤں کا گلدستہ بھیجا ہے، قرآن شریف کا گلدستہ بھیجا ہے، ایصال ثواب کا تحفہ ہمیں بھیجا ہے، تو ان کو ایک راحت پہنچتی ہے۔ اسی لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو بخشنے کا مطلب ایک تو دو مطلب ہو گئے ہمارے معاشرے میں جو چلتے ہیں۔ ایک تو یہ بخشنا کہ قرآن مجید اگر بخشے نہیں گئے تو یہ ناتمام رہتے ہیں، نامکمل رہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید بخشو تو بھی ٹھیک ہے، نہ بخشو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب قرآن مجید کو بخشنے کا میں نے بتایا کہ ایصال ثواب کرنا، تو یہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا۔ آپ ایصال ثواب کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، آپ ایصال ثواب کر دو، نہ کرنا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے جو قرآن شریف پڑھے ہیں، جب قرآن شریف مکمل ہو تو آپ کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ایک جگہ قرآن شریف ایک رمضان کے مہینے میں 2-3 خواتین نے مکمل کیا، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب قرآن بخشوانا ہے تو آپ آ جائیے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ان کے گھر میں جاؤں گا اور ان کو سمجھا کر آؤں گا کہ قرآن مجید بخشنے کا طریقہ سیکھ لو تاکہ مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود علم دین سیکھو نا۔ اتفاق یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد میں کسی کام میں مشغول ہو گیا، میں نہیں جا پایا، تو انہوں نے کسی دوسرے مولانا کو بلا لیا جو ہوتے ہیں اونچی ٹوپی والے، تو وہ آئے اور قرآن بخش کے چلے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اسی گھر کا ان کا جو بھائی تھا وہ مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب قرآن بخشوا لیے، آپ تھے نہیں مسجد میں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ تو مجھ سے کہنے لگا ایک بات بتائیے مفتی صاحب کہ کیا چھیل کر فروٹس کو رکھنا ضروری ہے قرآن بخشتے ٹائم؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہ جو آئے تھے قرآن بخشنے کے لیے تو ہم نے دسترخوان پر کچھ فروٹس لگائے ہوئے تھے، تو اس میں ایک فروٹ جو تھا نا وہ چھلا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھلوا کے لے کے آؤ تب قرآن مجید بخشا جائے گا، ورنہ قرآن مجید بخشا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کی چیزوں کا سامنے رکھے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، قرآن بخشنے کے لیے تو کچھ بھی سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے یوں کہا کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس میں غلطیاں ہوئیں، اللہ تو اس کو معاف فرما، اور اللہ تو نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا کتنا شکر اور احسان میں ادا کروں، تو اتنا کریم میرا اللہ ہے کہ تو نے میرے گناہوں کے باوجود مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا یہی تو ہے قرآن بخشنا۔ بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے قرآن مجید مکمل کیا، قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور اللہ سے کہو، درود شریف پڑھو، تو سورہ اخلاص پڑھو، اور جتنی بھی عربی میں آپ کو دعائیں یاد ہیں، ربنا آتنا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو۔ اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہو کہ اللہ تیرا شکر اور احسان کہ تو نے ہمیں قرآن کی توفیق دی، اللہ کی حمد و ثنا خوب بیان کرو، اور اس کے بعد استغفار کرو اللہ سے کہ اللہ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں پڑھنے میں، اس میں جو کمیاں ہوئیں کوتاہیاں اللہ اس کو معاف فرما۔ اور استغفار کرنے کے بعد پھر اگر آپ اس کو قرآن کو بخشنا چاہتی ہو کسی کو تو کہہ دو کہ اللہ اس قرآن کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، اور نہیں بخشنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں ہوں، مان لیجئے روزانہ 6, 7, 8, 10 پارے پڑھ لیتا ہوں، 3, 4, 5 دن میں میرا ایک قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ حفاظ اور علماء اکرام تو دن بھر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو کوئی ہم بخشتے تھوڑی ہیں نا روزانہ، بھائی ہمارے نام اعمال میں وہ درج ہو رہا ہے،
ہاں جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر اور احسان کہ تو نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو اللہ اس میں غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ تو شکر ادا کرنا اور استغفار کرنا یہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ جب قرآن مجید مکمل ہو تو اس طرح سے آپ دعا کرو، یہ بھی قرآن بخشنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسجد میں آپ امام صاحب کو بھیجتی ہو یہ خود کرنا سیکھو، اماموں کے محتاج آپ مت بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علم دین سکھایا اور کہا کہ خود عمل کرو، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں بھیجنے کی کہ مولانا صاحب قرآن بخش دو، خود بخشنا سیکھو جیسے میں نے بتایا۔ اور اگر آپ کسی کو ثواب پہنچانا چاہتی ہو تو اسی دعا میں آپ یہ کہہ دو اللہ فلاں مرحوم کو ثواب پہنچ جائے۔ تو مجھے امید ہے یہ قرآن مجید کو بخشنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ باقی رہ جائے تو آپ کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔